جی ابھی اپنے ناظرین کو بتائیں کہ کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، دوسرے علاقوں میں رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، مرحبا۔ افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ہما ارسلان اور میرے ساتھ موجود ہیں اظہر علی عابدی صاحب۔ ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا اس پورے ماہ مبارک میں، جس میں ہم سب مل کر سمیٹیں گے اس ماہ مبارک کی تمام تر رحمتیں اور برکتیں، اور کوشش کریں گے کہ ایسے تمام تر موضوعات کو گفتگو میں شامل کریں کہ جن کے حوالے سے ہم کچھ سیکھ سکیں، سمجھ سکیں اور ان کو اپنا کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکیں۔ آج کے ٹاپک، آج کے موضوع کے حوالے سے میں اظہر علی عابدی صاحب سے گزارش کروں گی کہ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں۔ موضوعات ہما ہمیشہ آپ بھی کہتی ہیں اور میں بھی کہ سچ ٹی وی ہمیشہ وہ موضوعات چنتا ہے کہ جو ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کا سلوشن جن میں ہو۔ کوئی ایسے موضوعات نہ ہو جو موضوعات ہوں برائے ڈسکشن ہو، بلکہ وہ علم حاصل کر کے، وہ معرفت حاصل کر کے ہم انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو سنواریں بھی۔ آج جو موضوع ہم نے رکھا ہے وہ خداوند قدوس نے قرآن کی آیات میں بارہا یہ فرمایا، جن کا مفہوم ہے کہ اس نے انبیاء کو بھیجا تاکہ معاشروں میں عدل و انصاف قائم ہو سکے، اور بار بار قرآنی آیات میں یہ ذکر ہوا کہ اے لوگو عدل قائم کرو، اور عدل کو تقوی کے قریب ترین قرار دیا گیا۔ اور عدل، جیسے میں نے عرض کیا کہ انبیاء کے بھیجنے کا مقصد ہی معاشرے میں عدل کا قیام، اور اس کے مقابل ہوتا ہے ظلم۔ اور ظلم کی جس قدر مذمت اسلام نے کی ہے، کسی اور مذہب نے، کسی اور مکتب فکر نے نہیں کی۔ عدل کیا ہے؟ اس کا ہماری زندگیوں سے اور ہماری زندگیوں کے سکون سے، ہمارے رشد و ارتقاء سے، اور پھر آخرت میں ہمارے نجات سے کیا تعلق ہے، اور ظلم کیا ہے، ہم نے ظلم سے کیسے بچنا ہے، کیونکہ ظلم کے بارے میں احادیث روایت یہ کہتی ہیں کہ جہاں ظلم ہوتا ہے وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، جو شخص ظلم کرتا ہے وہ شخص تباہ ہو جاتا ہے۔ اس پر آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ روزانہ کی طرح جناب مولانا حیدر علوی صاحب موجود ہیں، اور اب تو انہوں نے پروو کر دیا ہے کہ کتنی خوبصورتی سے یہ موضوع کی وضاحت کرتے ہیں، ہمارے تو چند تمہیدی جملے ہوتے ہیں۔ جناب مولانا اصغر عسکری صاحب موجود ہیں، سلجھی ہوئی شخصیت ہیں، سیرت پر، تاریخ پر، معارف اسلامی پر گہری نظر رکھتے ہیں، اور مولانا میر اشتیاق احمد صاحب کے تو تعارف کی چندہ ضرورت ہی نہیں، آپ بہت زیادہ انہیں بلاتی ہیں، اور آپ بھی بہت مقتدر عالم دین ہیں اور علوم دینیہ پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ نعت خواں جو آج ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں، راشد غوری، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے، ساتھ ہی آپ سے گزارش کہ حمد ثناء رب جلیل پیش کریں۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی،
अफ़्वे बंदा नवाज में, जो मैं सर सजदा हुआ कभी, तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, कभी ऐ हकीकत मुंतज़िर नज़र आ लिबास मजाज में। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लामा इकबाल का बड़ा ही खूबसूरत कलाम बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हम्द के तौर पर पढ़ा राशिद गौरी साहब ने, बहुत खूब। जी जी जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब, ये जो आज का मौजू है इस्लाम की तालीमात के मुताबिक शायद ही कोई मौजू इस्लाम के मिजाज से इतना हम आहंग हो जितना आज का मौजू है अदल। कुरान बार बार पुकार कर कह रहा है अदल, अहादीस पुकार कर कह रही हैं अदल। अदल की मैंने जो किस्में पढ़ी मौला कायनात की अहादीस में भी और रसूल पाक की अहादीस से जो मफ़हूम निकलता है कि अदल तीन किस्म का है, एक अपने खुदा से अदल करना है, एक अपने नफ्स से अपने आप से अदल करना है, एक फिर अपने मुताल्लिकीन और मुआशरे से अदल करना है। फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुतलक अदल का जो लुग़वी माना है वो फेरना या किसी चीज़ को बराबर करना है, जबकि अफरातो तफरीद से बचने को भी अदल कहा गया है। बिल्कुल। और जो इसका इस्तिलाही माना कहा गया है उसमें ये है कि हकदार को उसका पूरा पूरा हक अदा करना। जी बिल्कुल। और हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी ने कहा है कि किसी चीज़ को उसके सही मौका और महल पे रखने को अदल कहते हैं। जी बिल्कुल। और इससे किसी भी चीज़ को उसके सही मौका और महल से हटाने को जुल्म कहते हैं। गोया अदल की ज़िद जुल्म कहलाती है। परवरदिगार अर्ज़ो समा ने तो बराह रास्त हुक्म दिया कि इन्नल्लाह यामुरुकुम बिल अदल वल इहसान, कि अल्लाह तुम्हें अदल करने का हुक्म देता है और एहसान करने का हुक्म देता है। और फिर ये भी फरमाया कि इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, कि अल्लाह ताला अदल करने वालों को पसंद भी करता है। और एक मकाम पर तो कुरान हकीम बड़ा वाज़ेह फरमाता है कि बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो जाता है कि जब आपको फ़ैसला करने के लिए कहा जाता है, कोई अपना होता है कोई गैर होता है, तो कुरान कहता है ये दिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, भाई जब अपने पराये की तकसीम आ जाए तब भी हमारा हुक्म ये है कि तुम अदल व इंसाफ करो। बिल्कुल बेशक। क्योंकि ये तुम्हें अल्लाह के करीब ज़्यादा ले जाएगी। हुवा अक़रबु लित्तक़वा से मुराद ये कि तकवा के करीब ले जाएगी, दूसरे लफ्ज़ों में तकवा अल्लाह के ज़्यादा करीब ले जाता है। तो यानी अदल वो नेमत है जिसका हुक्म दिया। अब नबी करीम साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन जब अल्लाह के अर्श के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा, तो जो आदिल हुक्मरान होगा अल्लाह ताला के अर्श के साए तले उसे पनाह मिलेगी। नबी करीम साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी हयात तैयबा में, जैसे कभी कबीला मखजूम की फ़ातिमा नामी खातून ने चोरी कर ली, जी जी। तो उन सिफारिश लेकर आए बड़े बड़े, तो नबी करीम साहिब-ए-लौलाक ने उस वक्त एक खुतबा अता फरमाया। पहले तो उन सारी सिफारिशों को रद्द किया और उसके बाद फरमाया कि लोगों तुमसे पहले, मतलब इस्लाम के आने से पहले ये था कि जब कोई बड़ा जुर्म करता तो कानून सरेंडर कर जाता, कानून हरकत में नहीं आता था, और जब कोई छोटा वही कसूर गुनाह करता, गलती करता, तो तमाम के तमाम कवानीन उसके ऊपर नाफिज कर दिए जाते। लेकिन नबी करीम साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मैं दीन लेकर आया हूँ उस दीन के अंदर किसी अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर, गोरे को काले पर और काले को गोरे पर कोई फजीलत हासिल नहीं है, मगर जो तुम में मुत्तकी और परहेजगार होगा वही अदल के ज़्यादा लायक होगा। जनाब मौलाना असगर अस्करी साहब, अदल को इस्लामी तालीमात में मरकज़ी हैसियत दी गई है और ये कहा गया है कि जिन मुआशरों में अदल नहीं होता वो तबाह हो जाती हैं, जिन मुआशरों में अदल होता है
وہی پھلتے پھولتے اور ترقی کرتے ہیں. فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بہت خوبصورت موضوع ہے اور واقعاً اس وقت کی ضرورت بھی ہے, ہمارے معاشرے کی ضرورت بھی ہے کہ ان موضوعات کو ہائی لائٹ کیا جائے. دیکھیے جو عدل کی بات ہے, جیسے قبلہ علوی صاحب فرما رہے تھے, اصل میں اس عالم خلقت کی اس کا آغاز بھی عدل پر ہوا ہے. بالعدل قامت السماوات والارض, کہ اللہ نے اگر آسمانوں اور زمینوں کو قائم کیا ہے تو عدالت پر قائم فرمایا ہے, اور اس جہان کا اینڈ بھی عادلانہ نظام پر ہوگا. کہ ایک نجات دہندہ, ایک مسیحا آئے گا جو اس پوری دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرے گا اور عدل و انصاف کا پرچم جو ہے وہ قائم فرمائے گا. تو اس دنیا کا آغاز بھی, اس کائنات کا آغاز بھی عدل سے ہے اور اس کا انجام بھی عدل پر ہی ہوگا. جیسے آپ نے بھی ابتدا میں یہ بات کی, دیکھیے جتنے انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے بھیجا ہے, ان تمام انبیاء کی بعثت کا جو بنیادی مقصد ہے وہ عادلانہ نظام کا قیام ہے. بے شک. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات لیقوم الناس بالقسط, کہ ہم نے انبیاء کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے, رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے. کس لیے؟ مقصد ایک ہے, تاکہ لوگ جو ہیں عادلانہ نظام قائم کر سکیں. تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو بنیادی ایک اساس ہے اگر اسلام کی, اگر مرکزیت کسی چیز کو حاصل ہے, اسلام کی جتنے فرائض ہیں, جتنے احکام ہیں, ان تمام احکام کا اگر کوئی بنیادی نقطہ ہے تو وہ عدل و انصاف ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہم عادلانہ نظام قائم کر لیں جس معاشرے میں, وہ معاشرہ ترقی کرے گا, وہ معاشرہ پاکیزہ معاشرہ بن جائے گا, اور اس معاشرے میں خوشحالی آ جائے گی, لوگوں کی پیار و محبت بڑھ جائے گا ایک دوسرے کے ساتھ. اور عدل کی جیسے علوی صاحب نے تعریف کی ہے, بنیادی طور پہ عدل جو ہے وہ دو تعریفیں بیان ہوئی ہیں اس کی. ایک یہ ہے کہ وضع الشیء فی محلہ, کہ ہر چیز کو اس کے مناسب جگہ پر رکھنا. بالکل صحیح. یعنی ہر ذمہ داری اور منصب کسی اہل کے سپرد کرنا. اور دوسری جو بات ہوئی ہے وہ اعطاء کل ذی حق حقہ, کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دینا. اگر یہ دونوں چیزیں اس تناظر میں جو عدل و انصاف کا مفہوم ہے, اگر ہم معاشرے میں یہ رائج کر لیں, آپ یقین جانیے کہ وہ جنت نظیر معاشرہ بن جائے گا, جس میں تمام لوگوں کے ان کو حقوق مل رہے ہوں گے, اور جو جس کا اہل ہے وہ اسی منصب پہ بیٹھا ہوگا. تو کیسا خوبصورت معاشرہ ہوگا. آج ہمارے اس وقت معاشرے کے اندر جو مسائل ہیں, جو مشکلات ہیں, وہاں مشکلات یہاں پیدا ہوتی ہیں کہ جب امیر کے لیے الگ قانون ہوتا ہے, غریب کے لیے الگ قانون ہے. اور آپ اولیاء کی تاریخ دیکھیے, ائمہ ہدی علیہم السلام کی تاریخ دیکھیے. سرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ اعدل الناس من راضی للناس ما راضی لنفسہ, کہ سب سے عادل شخص وہ ہے کہ جو اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے, اور جس کو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے بھی ناپسند کرے. یہ ایک پیمانہ ہے عدل کا. واہ واہ. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو چیز ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں احترام دیں, ہماری ایک شخصیت ہے, ہماری لوگ ہمیں عزت دیں, تو یہی چیز ہم دوسروں کے لیے بھی پسند کریں. بے شک. جی جناب مولانا میر اشتیاق احمد صاحب, آپ بھی اسی موضوع پر, قرآن پاک کی بے شمار ایسی آیت ہیں جو ڈائریکٹ کہتی ہیں کہ عدل سے کام لو اور انصاف کے سچے دائی بن جاؤ, انصاف قائم کرنے کے لیے کوشش کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیش رو پینلسٹ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ عدل اور انصاف کی اہمیت کو واضح کر دیا, اس کی تعریف بھی کر دی اصطلاحی اور اس کی لغوی, اور یہ بجا بات ہے, میرا بھی انہی کے ساتھ اتفاق ہے, چونکہ اس میں تو کوئی اختلاف ہو نہیں سکتا لغت میں اور کسی چیز کی تعریف میں. اب عدل و انصاف پر کائنات قائم ہے جی, صرف دنیا کا نظام ہی نہیں, پوری کی پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کے اوپر قائم فرمائی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ, جیسے پہلے آیت کوٹ کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کو اور عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو اللہ پاک کا کائنات بھی اللہ کی, مخلوقات بھی اللہ کی, اور اس میں نظام اور پسند بھی اللہ کی ہی چلے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ نظام جو ہے وہ نظام عدل ہے. اسی لیے حضور مولا کائنات سے ایک بڑا مشہور قول منسوب ہے جو آپ فرماتے ہیں کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. بالکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچرلی اس کائنات میں یا اس دنیا میں بسنے والوں نے جس نظام کے تحت چلنا ہے وہ نظام عدل ہے. اور جیسے پہلے بات ہو چکی کہ عدل کی ضد جو ہے وہ ظلم ہے, جس طرح انہوں نے کہا کہ وضع الشیء فی محلہ, اور ظلم کی یہی تعریف ہے وضع الشیء فی غیر محلہ.
تو اس کو اس کے محل سے ہٹا دینے کو ظلم کہتے ہیں۔ تو جب زیادتی ہوگی، ظلم ہوگا، تعدی ہوگی تو پھر دنیا سروائیو نہیں کر سکے گی، خواہ وہ چھوٹی سی کوئی سوسائٹی ہو، کسی ملک اور ریاست کی بات ہو، یا گلوب کی آج کے دور میں بات کر لیں۔ تو ظلم و زیادتی جو ہے یہ انسانیت کے لیے اور انسانی معاشرے کے لیے موت ہے، اور عدل و انصاف انسانی معاشرے کے لیے زندگی ہے۔ یہ جیسے ابھی پہلے پھر آیت کوٹ ہوئی، اسی کو آپ لے لیجئے کہ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، میں نے انبیاء اور رسولان اعظام کی 1.25 لاکھ کی جماعت کو بھیجا ہے، اور ان کی بعثت کے مقصد کو بیان فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تاکہ وہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کو قائم کرے۔ کونوا قوامین بالقسط، اللہ حاضر کیا پورے قرآن مجید میں اسی ترتیب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ایک سے ایک مقام پر بڑھ چڑھ کر آیات کے اندر حکم ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ اپنے قریبی، یہ بھی پہلے بات شاید ہو چکی ہے کہ تمہیں اگر اپنے قریبیوں کے بارے میں بھی فیصلہ کرنا ہو تو عدل کرو۔ آپ نے انٹرو میں بھی کہا تھا وہ آیہ مبارکہ ہے کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اب تقوی کیا ہے؟ وہ عبادتوں کا بھی مقصود ہے، عبادات کا ماحصل اور مقصود تقوی ہے۔ آپ روزے کی اتنی لمبی اور اتنی تکلیف دے، یا آپ اس کو کہیں کہ صبر آزما عبادت سے گزرتے ہیں، تو فرمایا اگر قبول ہو گئی، صرف پریکٹس نہیں، اگر قبول ہو گئی تو تقوی ملے گا۔ قرآن مجید کی ہدایت کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے تقوی والوں کے لیے خاص کر رکھا ہے، بے شک بے شک۔ اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے محبان اور سچے عشاق کے لیے بھی اللہ پاک نے جو اجر رکھا ہے وہ تقوی ہی رکھا ہے۔ تقوی یوں سمجھیے کہ ہمارا ساری، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ معزز ترین لوگ متقی ہیں۔ فرمایا عدل کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ تقوی کے قریب ہوتے ہیں۔ اس اینگل سے آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جن کی اللہ کی بارگاہ میں، اس دنیا میں، اسلام میں عزت ہے، جو آخرت میں نجات پانے والے اور لوگوں کی سفارش کرنے والے ہیں، جو عبادات کی بہت ساری سوغات رکھ کر اللہ کی بارگاہ سے پاتے ہیں، وہ تقوی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جو عدل قائم کر لیتا ہے اسے ہم تقوی کے قریب ترین کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قریب بھی نہیں بلکہ عسکری صاحب فرمایا اقرب للتقوی، ہیں جی، وہ تقوی کے بہت، یہ عدل کرو، یہ عدل کرنا، یہ روش اپنانا تقوی کے قریب ترین ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام کی ایک تو دو باتیں ہیں، میں اس کو سم اپ کر دوں۔ جی۔ ایک تو ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے کہ ہم عدل و انصاف کو اپنائیں، یعنی وہ سسٹم قائم ہی نہیں رہ سکتا جب تک عدل و انصاف نہ ہو۔ دوسرا فضیلت اس کی اتنی ہے کہ اگر ہم اس کو اپنائیں گے تو ہماری دنیا اور آخرت جو ہے دونوں سنور جائیں گی۔ ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ۔ جی ناظرین، بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ، مومن کا مہینہ ہے، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا۔ ویلکم بیک ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ جی عابدی صاحب، اب ہم کیا کریں گے؟ جی، ہمارے ساتھ اس وقت دبئی سے ہمارے ایک بہت ہی ریسپیکٹیبل ویلیویبل مہمان ہیں جناب مصطفیٰ ہیمانی صاحب۔ جی ماشاء سر السلام علیکم۔ علیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ہم بالکل ٹھیک، آپ بالکل خیریت سے ہیں سر؟ جی الحمدللہ، شکر خدا کا۔ دبئی میں آپ تشریف فرمائیں تو وہاں ماہ رمضان اور روزے کیسے چل رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں، اور کیا سمع ہے؟ رمضان کی، ماہ رمضان کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، اور دبئی چونکہ ایک انٹرنیشنل مارکیٹ ہے، پر اس کے ساتھ ہی ساتھ ماہ رمضان کی یہاں پہ بہت اچھی رسپیکٹ کی جاتی ہے، نہ صرف مسلمانوں کے درمیان بلکہ نان مسلمز بھی جو ہیں بڑے رسپیکٹ کے ساتھ جو ہے ماہ رمضان گزارتے ہیں یہاں پر۔ بہت بہت خوب، بہت خوب۔ ناظرین کو ہم بتاتے چلیں کہ مصطفیٰ ہیمانی صاحب کہہ سکتے ہیں کہ یونیک منفرد پرسنالٹی ہیں۔ یہ اس شعبے میں ہیں، اس شعبے میں بزنس کرتے ہیں، یا اس شعبے سے تعلق ہے جس کو دنیا میں بہت اہمیت حاصل ہے، اس کو جینین شعبہ، حقیقی اصلی شعبہ کہا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ہربل کی فیلڈ میں ہیں، ہربل میڈیسن ہوں یا ہربل جو پروڈکٹس ہوں، اس میں میرا خیال ہے مصطفیٰ ہیمانی صاحب اگر مختصراً آپ خود ہی بتا دیجئے، ویسے تو ہمیں آئیڈیا ہے لیکن آپ اپنی پروڈکٹس کو جتنے اچھے انداز سے آپ بتائیں گے وہ بہتر ہوگا۔
जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। मुझे बताते बड़ी खुशी हो रही है कि हिमानी ग्रुप पाकिस्तान का वो वाहिद ग्रुप है इस जी जी, वक्त पाकिस्तान की मसनूआत स्पेशली जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं वो इस वक्त दुनिया के 83 ममालिक में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और पाकिस्तान का एक नाम हमने नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स को लेकर गए हम नॉन ट्रेडिशनल मार्केट्स के अंदर। बिल्कुल और ये बिल्कुल, बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस वक्त लीडिंग ब्रांड है दुनिया के जो दीगर हर्बल ब्रांड्स है उसमें हिमानी ब्रांड जो है वो इस वक्त हर्बल के अंदर सबसे लीडिंग ब्रांड अच्छा, माना एक तो जाता खुद है। हर्बल ही बड़ा लीडिंग फील्ड है ना, दुनिया अब उस तरफ आ रही है जो इसकी अहमियत को समझती है, और उसमें भी आप लीड कर रहे हैं माशाल्लाह। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त चूंकि ये कोविड का दौर चल रहा है तो लोग जो है वो नेचर्स की तरफ जो है वो ज़्यादा माइल हो रहे हैं, क्योंकि जो मसनूई चीज़ें केमिकल अज्जात उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं अब अवेयरनेस अच्छी फैल चुकी है और लोग ज़्यादातर जो है हर्बल और नेचुरल प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जी माशाल्लाह। अच्छा, मैंने जो आपको सुना भी, मैंने कई मरतबा आपकी प्रोडक्ट्स भी देखी, बल्कि आपके आउटलेट्स पे भी जो मुझे याद पड़ता है, मैं गया हूँ तो वहाँ मुख्तलिफ यानी 2-3 कैटेगरीज़ में आप इसे तकसीम कर सकते हैं। एक ईटेबल्स हैं यानी ऑयल्स वगैरह, दूसरे कॉस्मेटिक्स हैं, तीसरे कुछ ऐसी भी चीज़ हैं जो मेडिसन टाइप हैं, जैसे हर्बल टी है जो स्लिम करती है। तो आप ये थोड़ी कैटेगरीज़ भी हमें बता दीजिए ताकि हमारे नाज़रीन को पता चले कि किस किस शोबे में आप खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और हम इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि इट्स अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल एंड हर्बल प्रोडक्ट। हमारी 3 कैटेगरीज हैं। WB बाय हिमानी में इस वाइड रेंज ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट जो जी तमाम हर्बल अज्जात से बनी हुई है। इसके साथ ही साथ हर्बल ऑयल वी हैव अराउंड मोर देन 120 से ज़्यादा हमारे पास जो है वो हर्बल ऑयल्स हैं, जिसमें जो सर फहरिस्त हैं वो कलौंजी का तेल है, सीसम है, कैस्टर है, ऑलिव ऑयल है और कोकोनट ऑयल है। ये 5 ऑयल जो सर फहरिस्त है। और उसके साथ ही साथ मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि हिमानी ये एक पहली कंपनी है और एक वाहिद कंपनी है जिसके पास वाइड रेंज ऑफ हर्बल टी है। हमारे पास इस वक्त 45 से ज्यादा जो है वो हर्बल टी है हमारे पास। और उसके साथ ही साथ ब्लेंड ऑफ टी है जो आपके लिए कोलेस्ट्रॉल के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए भी मुफीद होती है। और इस कोविड के दौर में हमने एक हमारी स्पेशल यूनिक टी हमने इंट्रोड्यूस की है जिसे हम कहेंगे इम्यूनिटी, जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, आपकी मदाफत को बढ़ाती है और आपको लायक करती है कोविड से लड़ने के लिए। वाह जी वाह, ये तो मुस्तफ़ा साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, इम्यूनिटी की बात हो रही है तो क्या ये बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, हम ये चाहेंगे कि 12 साल से जो अगर कम बच्चे अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो वो 1 या 2 टेबल स्पून इसको ले, वो भी 6 साल से बड़े। 6 साल से कम जो है वो अपने डॉक्टर से पहले रुजू करें, क्योंकि ये चाय इंतहाई गर्म है तो इसकी तासीर बहुत गर्म है। तो छोटे बच्चों के लिए जो बेहतर है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, मगर 12 साल से बड़े बच्चे भी और एडल्ट्स भी इसको ले सकते हैं। अच्छा, गुड। कोरोना के हवाले से आपने कहा था, वो ज़रा हमें बताइए कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं आपकी। देखिए, कोरोना के हवाले से हमने सबसे पहले जो है इम्यूनिटी को इंट्रोड्यूस किया है। हम ये बताना चाहते हैं कि ये मैनेजेबल डिजीज है, ये डेडली डिजीज है। इस वक्त एक इतना खौफ का माहौल छाया हुआ है कि खुदा ना खासा अगर किसी को कोविड होता है तो लोग ये समझते हैं कि बस खुदा ना खासा उसके जो है वो शायद दिन पूरे हो गए या उसको मैं ये नहीं कहूँगा कि ये वायरस नहीं है, नहीं, वायरस है। बट अगर आप इसको मैनेज करने का तरीका अगर सीख जाएं तो ये इतना हार्मफुल नहीं है। और हमने ये जो टी बनाई है 7 अज्जा से मिलकर बनाई है और इसका जो बेस है वो आर्टिमीसिया हर्ब्स है जो नमूनिया के लिए जो इंतहाई मुफीद है। उसके साथ ही साथ इसमें वो हर्ब्स भी है जो आपकी रिस्पायरेटरी सिस्टम्स को प्रॉपर करती है, जो आपको जो एंटी वायरल है, जो गले के अंदर वायरल सिस्टम है उसको बेहतर करती है, आपको एनर्जी ताकत देती है और एंटी डिप्रेसिंग भी है ताकि आपको डिप्रेशन में ना आने दे। इस तरीके से पूरा एक मुरक्कब है। और उसी बॉक्स के अंदर एक हर्बल ऑयल है जिसको आपको स्टीम लेना है। वो 4 किस्म के एसेंशियल ऑयल से मिलकर बना है ताकि जब आप स्टीम लेंगे तो आपकी सांस की नाली को क्लियर भी करेगा और अगर ये वायरस है तो उस वायरस को किल भी करेगा ये। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो बड़ी ज़बरदस्त। अच्छा, मैं कुछ प्रोडक्ट्स और के हवाले से पूछना चाह रहा था, लेकिन ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ इन्हें बताई। वो जो आखिर वाला क्वेश्चन था मैं पहले कर रहा हूँ कि ये कहाँ कहाँ से दस्तयाब है?
دیکھیں ہمارے اس وقت 37 آؤٹ لیٹ ہے آل اوور دا پاکستان، وہ آپ کا وہاں پہ آپ کو یہ تمام چیزیں مل جائیں گی. اس کے علاوہ انٹرنیشنلی دبئی میں ہمارے 2 آؤٹ لیٹس ہیں، تو جو اوورسیز حضرات ہیں وہ دبئی سے لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ تمام چیزیں آن لائن بھی اویلیبل ہیں. یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا. تو آن لائن کے لیے آپ کی ویب سائٹ پہ جا کر ہم آرڈر کروا سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل اس کو آرڈر کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک بہت ہم نے ہنی کے اوپر، شہد کے اوپر بہت کام کیا ہوا ہے. شہد میں بھی ہمارے پاس اقسام ہے کافی ساری. جی وہ بتائیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے دور میں ہیلدی لیونگ جو ہے وہ بے حد ضروری. آپ کی خوراک، آپ کا کھانا پینا، آپ کا سٹائل، آپ کا لیونگ سٹائل جو ہے وہ بے حد ضروری ہے. جس طرح ہم نے شہد کے اندر ایک ہنی اسپون ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے یہاں پر، جو ایک چمچ کی صورت میں ہے، آپ ایزی کیری کر سکتے ہیں اس کو. اس کے اندر بھی ہمارے پاس کوئی 12 قسم کے ہیں، جس میں ہنی زعفران ہے، ہنی وتھ ہلدی، ٹرمرک ہے، ہنی حکیم ہے جو ایک مرکب ہے جڑی بوٹیوں کا. تو یہ چیزیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ چیا سیڈز یوز کریں جو ایک ملٹی وٹامن ملٹی پروٹین ہے، جو آپ روزے کی حالت میں بھی آپ کو دیگر توانائی بھی دے گا، اور اگر جو بھی آپ کی اگر کمزوری ہے اس کو بھی کنٹرول کرے گا. تو اوورآل ہم جو اس وقت ہیلتھ ریلیٹڈ چیزوں پر ہی زیادہ تر کام کر رہے ہیں. اور کلونجی کا تیل آپ جانتے ہیں طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور طب امام جعفر صادق علیہ السلام کے اندر بھی کلونجی کے بہت سارے فائدے ہیں. اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ ہم کلونجی سیڈز کو امپورٹ کر کے اس کو کلین کر کے اس کو ایکسپل کر کے پیوریفائی کر کے پھر باٹلنگ کرتے ہیں، آل انڈر ون روف. یہ تمام چیزیں جو ہے ہماری فیکٹری جو پاکستان میں ہے کراچی میں، اسی میں ہی حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ہم اسے تیار کرتے ہیں الحمدللہ. بہت خوب. عابد صاحب میں پڑھی تھی کہ ہیئر کیئر پروڈکٹس بھی بہت زیادہ ہیں، تو اس کی رینج کے حوالے سے بھی مصطفیٰ صاحب ہمیں بتائیے گا. یہ جو بالوں کے مسائل بہت بڑھ رہے ہیں، ان کے لیے کون کون سے پروڈکٹس آپ کے پاس ہیں؟ جی ہمارے پاس وائڈ رینج ہے. اسکالپ موئسچرائزنگ، لانگ اینڈ شائننگ، ہیئر فال، اینٹی ڈینڈرف، یہ بھی تمام تقریباً 6 سے 7 اقسام کے جو ہیئر آئل ہمارے پاس ہیں. اور اس میں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا جو بیس ہے وہ ہربل آئل ہے. کوئی بھی بیس جو ہے ہمارا وائٹ آئل یا منرل آئل نہیں ہے. دیگر جتنے بھی اقسام موجود ہیں وہ وائٹ آئل کے ساتھ بناتے ہیں، بٹ ہمارے کوئی بھی تیل جو ہے وہ وائٹ آئل کے ساتھ نہیں ہے. الگ الگ قسم کے جو جیسے کیرنگ آئل، اگر آپ المنڈ لے لیں، تل کا تیل لے لیں، کیسٹر لے لیں، ارگان لے لیں، گریپ سیڈ آئل لے لیں، جوجوبا آئل لے لیں، یہ ہمارے بیس آئل کے اوپر ہم نے جڑی بوٹیوں کے ساتھ یہ تمام تیل بنائے ہوئے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. کوئی ویب سائٹ آپ کی یا پروڈیوسر صاحب کو آپ بتا دیں گے، بعد میں ہم اس کو ناظرین کو بتا دیں گے، یا آپ ابھی بتانا چاہیں تاکہ ہم، کیونکہ آپ نے تو بہت مختصر سا بیان کر پائے ہیں ابھی تک. آپ کا تو بہت وائڈ رینج ہے، اور ہربل میڈیسنز ہوں یا ہربل پروڈکٹس ہوں، ان کو تو اس وقت ایک نعمت کے طور پہ جانا جا رہا ہے پوری دنیا میں. اور جو بھی آپ نے ذکر کیا کہ کیمیکل کے اثرات اور دیگر مضر اثرات، دنیا اب دوبارہ ہربل کی طرف جا رہی ہے. آپ کی کیا فیڈ بیک ہے کہ واقعاً اب ویسٹ میں بھی، ایسٹ میں تو خیر ہربل کا پہلے سے ہی ایک بڑا مضبوط نقطہ نظر موجود ہے، ویسٹ میں بھی ہے، اور آپ کی کمپنی کو بہترین پذیرائی مل رہی ہے؟ جی ہاں الحمدللہ، بائی دا گریس آف اللہ اور معصومین کے صدقے میں اس وقت ہماری پروڈکٹ FD اپروو بھی ہے، EU اپروو بھی ہے. یہ تمام جگہوں پر ہمارا الحمدللہ کافی ایکسپورٹس ہیں، اور ہیمانی کو ایک اچھے برانڈ اور نمبر 1 برانڈ کے طور پہ مانا جاتا ہے. مجھے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہیمانی پاکستان کی واحد پروڈکٹ ہے جس کو EQM اسٹیٹس حاصل ہے. EQM یعنی ایمریٹس کوالٹی مارک. جو بھی پروڈکٹ ہماری فیکٹری میں جو مینوفیکچر ہوتی ہے اس کو حکومت دبئی جو ہے اسے امیڈیٹ رجسٹر کرتی ہے. اس کے بعد یہ تمام گلف کنٹریز میں جو ہے ہم اس کو بآسانی طور پر اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اور ہیمانی ہماری جو پروڈکٹ ہے تقریباً 1200 پلس پروڈکٹ ہمارے پاس اس وقت موجود ہے. اور اس وقت جو نئی آنے والی پروڈکٹ میں آپ کو بتاؤں، ہم ہربل کیپسولز لے کر آ رہے ہیں. اس وقت ہم ڈریپ کے ساتھ جو ہے اس کو اپروول کے مراحل طے کر رہے ہیں. انشاءاللہ ویری سون وہ اپروو ہو جائے گا. تو ہم جو ہربل آئل ہے جو ہمارے بچے یا دیگر جوان حضرات جو ہے اس کو ٹیسٹ کو کیونکہ پسند نہیں آتا، وہ کلونجی کا تیل ڈائریکٹ نہیں لے سکتے، تو ہم تقریباً 12 قسم کی جو ہے یہی آئل کیپسول کی شکل میں لا رہے ہیں تاکہ آپ اس کو بہت ایزیلی لے بھی سکتے ہیں اور تمام بینیفٹس کو جو ہے وہ اس کو فائدہ اٹھا سکتے ہیں.
اور اس وقت یورپ اور امریکہ میں آپ یقین جانیں ہربل پہ کریز ہے. اچھا جہاں اچھی چیزیں ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے وہیں برائی بھی خدا نہ خواستہ آ جاتی ہے. ہربل کے نام پر لوگ مس گائیڈ بھی کر رہے ہیں. بالکل تو الحمدللہ ہمارے پاس تمام سرٹیفکیشنز موجود ہیں, FDA, EU, EQM, ISO, PCSR کی سرٹیفکیشنز, یہ تمام سرٹیفکیٹ, پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کی سرٹیفکیشن, یہ تمام سرٹیفکیشن ہمارے ادارے میں بھی موجود ہیں. اور جو بھی حضرات اسے دیکھنا چاہیں ہم اسے آن لائن بھی اویلیبل ہے تمام سرٹیفکیشن. جی آن لائن کا میں پوچھنا چاہ رہا تھا, جیسے اسلام آباد میں تو میں نے جیسے بتایا میں خود بھی گیا ہوا ہوں آپ کے آؤٹ لیٹ پہ, تو جن شہروں میں یہ نہیں ہے اگر آن لائن وہ بکنگ کروائیں تو کتنے دن میں پہنچ جاتی ہے؟ دیکھیں اس وقت کووڈ کا آپ کو پتہ ہے مسائل ہیں, کوریئر کمپنیز جو ہیں وہ ایئر لائنز چل نہیں رہی, ادروائز 48 آورز کے اندر جو ہے ہم اسے ڈیلیور کر دیتے ہیں. اور ہماری جو ویب سائٹ ہے وہ www.hemaniherbals.pk اور دوسری ہے www.wbhemani.pk. یہ دو ہماری ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ آن لائن اسے پرچیز کر سکتے ہیں. صحیح. مصطفیٰ صاحب ایک اور چیز کے بارے میں چاہ رہی ہوں کہ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں, یہ جو 24 کیرٹ گولڈ فلیکس ہیں, اس میں روز ایکسٹریکٹس بھی ہیں, یہ کس استعمال کے لیے ہیں, ان کو کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اچھا یہ ایک سیرم بھی, اس 24 کیرٹس کی جو گولڈ کی جو رینج ہے ہماری, اس میں سیرم, کریم اینڈ لوشن ہے. اس میں 24 کیرٹ گولڈ یوز ہوا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ سیرم کا جو بیس ہے وہ روزپ آئل ہے جو آپ کے پورز کو منیمائز کرتی ہے. 24 کیرٹ اینٹی ایجنگ کا کام کرتی ہے. اسے آپ ایز اے پرائمر کے طور پہ بھی یوز کر سکتے. جو ہماری بہنیں میک اپ کرتی ہے یا جن کا ایکسپوجر زیادہ باہر ہوتا ہے, پولوشن, سن لائٹ, ڈسٹ, وہ اگر آپ صبح 2 قطرے جو ہیں آپ لگا لیں اور بعد میں گھر آنے کے بعد 2 قطرے لے کر اپنے چہرے پہ لگا لیں تو اس کے آپ کو بے پناہ جو ہے وہ افادیت اس کی ملے گی. اور اس کے لگانے کے بعد اگر آپ میک اپ بھی کرتی ہیں تو میک اپ کے جو نقصانات ہیں وہ آپ کی جلد پر نہیں آئیں گے. صحیح. تو کیا یہ میل اور فیمیل دونوں کے استعمال کے لیے پاسبل ہے؟ جی ہاں دونوں سے استعمال کر سکتے ہیں. زیادہ تر تو ہماری خواتین, ہماری بہنیں زیادہ ہیلتھ کانشیس ہوتی ہیں, وہ یوز کرتی ہیں, بٹ اٹس اے یونیسیکس, بوتھ میل اینڈ فیمیل کین یوز اٹ, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. صحیح. بہت اچھا دوسرا آپ کا ماشاءاللہ فیکٹری ہے, آپ خود مینوفیکچرنگ کرتے ہیں تو آپ کا ریسرچ کا بھی شعبہ ہوگا اور خوب سے خوب تر کی تلاش میں آپ رہتے ہوں گے, تو R&D ریسرچ یہ بھی آپ کی فیکٹری میں, آپ کے پورے سسٹم میں ہے تاکہ ہم یہ مطمئن رہیں کہ جو بھی چیز آپ کی کمپنی کی طرف سے ہمیں مل رہی ہے یہ بالکل لیٹسٹ تحقیق کے مطابق اور آپ اس کو مزید بہتر سے بہتر بناتے چلے جا رہے ہیں. جی الحمدللہ ہمارا ان ہاؤس R&D ہے جس کو میں خود لیڈ کر رہا ہوں, کیونکہ مجھے خود 34 سال ہو گئے ہربلز کے اندر ڈیل کرتے کرتے, تو الحمدللہ میں ڈیل کر رہا ہوں. اس کے علاوہ ہمارے پاس 2 PhD ڈاکٹرز ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک بی فارما ہماری بہن ہے جو اس کو ہماری R&D پوری ٹیم کو لیڈ کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ PCSIR ہمارے ساتھ آن بورڈ ہوتے ہیں. حکومت دبئی کا میں شکریہ یہاں ادا کروں گا کہ ان کی جو میونسپلٹی کی لیبارٹری ہے وہ ہمیں پوری فیسلٹیز دے رہی ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری جو پاکستان کی جو سینٹرل دیگر لیبارٹریز ہیں, کراچی یونیورسٹی کی بھی جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جو ہیں وہ R&D میں جو ہماری پوری مدد کر رہی ہیں اس وقت. اچھا گڈ. دوسرا میں پوچھنا چاہوں گا, ظاہر ہے کہ یہ ہربل ہے, ریسرچ بھی ہے, پھر ہربل خود بھی ان کی ایک ویلیو ہوتی ہے, تو کیا آپ کی پرائس رینج بہت زیادہ تو نہیں ہے کہ کوئی بالائی طبقہ ہی بس خرید سکتا ہے, یا عوام کی رینج میں بھی ہیں یہ؟ نہیں الحمدللہ. آپ دیکھیں سب سے پہلے تو پرائس کانشیس ہم لوگ ہیں, کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہیمانی پروڈکٹ جو ہے وہ پاکستان کے ایک ایک گھر میں موجود ہو. الحمدللہ چونکہ مجھے 34 سال ہو گئے ہربس کے اندر, تو مجھے یہ پتہ ہے کہ کون سی جڑی بوٹی دنیا کے کس حصے میں موجود ہے اور اس کی زراعت کب ہے. تو ہم اسی وقت اس کی پرچیزنگ کرتے ہیں جب اس کی زراعت ہوتی ہے اور منیمم اس کے جو پرائس ہوتے ہیں, تو اس وقت میری پرچیز ہوتی ہے. یہی تمام پرچیز جو ہے ہم ہمارے تمام جو ہمارے بائرز ہیں, ہمارے جو کسٹمرز ہیں, ان کو پاس آن ہوتا ہے. اور الحمدللہ پاکستان کی یہ واحد پروڈکٹ ہے جو کوالٹی کے ساتھ ساتھ پرائس میں بھی کمپیٹیٹیو ہے. اسی وجہ سے آج دنیا میں ہم دیگر تمام بڑے بڑے ملکوں سے جو ہے اس وقت ہم کمپیٹ کر رہے ہیں. نہ کمپرومائز پرائس میں, نہ پیکیجنگ میں کمپرومائز ہے,
اور نہ کوالٹی میں کمپرومائز ہے ہمارے. بہت خوب. مصطفیٰ صاحب ایک حوالے سے اور بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی, آپ کی جو سینیٹائزرز کی رینج ہے اس کے بارے میں ضرور چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہ کتنے سیف ہیں اور کتنا ضروری ہے کہ سینیٹائزر کے حوالے سے بات کی جائے اس وقت. جی ہاں, دیکھیں اگین بڑا افسوس ہوتا ہے جب یہ لاسٹ ایئر کووڈ پینڈیمک اناؤنس ہوا, بہت ساری تو اچھی کمپنیوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی کمپنیاں تھیں جنہوں نے انتہائی انفیریئر کوالٹی, بلکہ میں کہوں گا کہ میتھنول کا انہوں نے استعمال کیا اور میتھنول کے ساتھ جو انہوں نے سینیٹائزرز بنا دیا. میتھنول کے نقصانات میں ایک نقصان یہ ہے کہ یہ کینسر بھی کریٹ کر سکتی ہے. ایتھنول اٹ سیلف کا جو استعمال ہے, ٹھیک ہے یہ بیکٹیریاز کو, وائرس کو کل کرتا ہے, بٹ اس کے ساتھ ہی ساتھ چونکہ ایتھنول جب آپ ڈائریکٹلی جلد پر لگائیں گے تو آپ کی جلد کو خراب کرے گا. الحمدللہ مجھے بتاتے ہوئے اگین یہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہیمانی نے ان چیزوں کا بھی خاص خیال رکھا. اگر آپ ہمارا سینیٹائزر دیکھیں گے تو اس کو آپ کو چھوٹے چھوٹے بیڈز دکھیں گے. یہ صرف بیڈز نہیں ہے, یہ ہربل بیڈز ہیں. جب یہ آپ کی اسکن کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں اور جب آپ اس کو رب کرتے ہیں تو یہ کرش ہو جاتے ہیں. اس کے اندر سے ہربل ایکسٹریکٹس نکلتے ہیں جو آپ کی جلد کو جو ہے وہ بچاتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس کے اندر موئسچرائزرز ڈالا ہے, اس کے اندر ہم نے ایلو ویرا کا ایکسٹریکٹ ڈالا ہوا ہے. یہ تمام ہم نے اس کے اندر دیگر 4 سے 5 اور ہربل ایکسٹریکٹس کو بھی ہم نے اس کے اندر ملایا ہے تاکہ اس کے اندر یہ آپ کو سینیٹائزرز کا فائدہ دیں, آپ کے وائرس کو کل کریں, اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کے اسکن کو یہ پروٹیکٹ کریں, آپ کے جلد کو خراب نہ ہونے دیں. جی بہت شکریہ مصطفیٰ ہیمانی صاحب. مجھے امید ہے آپ نے جتنے اچھے طریقے سے اپنے پروڈکٹس کی وضاحت کی, ناظرین کو پہنچایا. ایک تو ہربل ایک جینین چیز ہے جس میں کیمیکل نہیں ہے, پھر طب نبی سے قریب تر ہے, اور پھر تقریباً ہمارے جو ضروریات ہیں ان کی وائڈ رینج کو پورا بالکل ایسا ہی ہے. کنٹینیو کریں گے ڈسکشن کو ناظرین, اپنی ٹرانسمیشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ایک بریک کی جانب ہم بڑھیں, بریک سے واپس آتے ہیں, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا مرحبا رمضان مرحبا رمضان جی ویلکم بیک ناظرین. مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آپ صاحب گفتگو کی جانب. جی گفتگو کی جانب مولانا حیدر علوی صاحب, اسلام نے ظلم کی جس قدر مذمت کی ہے وہ ہم نے جیسے ذکر کیا کہ کسی مکتب فکر نے نہیں کی. حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ عدل بہتر ہے یا سخاوت, تو نارملی تو یہی کہا جائے گا کہ سخاوت بہتر ہے کہ سخی آدمی بہت زیادہ دے دیتا ہے جب اس کے در پہ جایا جائے. لیکن مولا علی نے کہا نہیں, عدل بہتر ہے, کیونکہ عدل سے پورے معاشرے کو اس کا حصہ ملتا ہے, پورے معاشرے تک حق پہنچتا ہے. جبکہ سخاوت جو ہے وہ شاید چند لوگوں تک پہنچے, پورے معاشرے تک نہ پہنچے. تو جو معاشرے کا قیام ہے اور معاشرے کی رشد اور ترقی ہے وہ ایک بہترین عدل کے ساتھ ہی ممکن ہے. دیکھیے نبی کریم صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو, وہ یہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی, یہ ظالم کی مدد کیسے ہم کریں گے؟ فرمایا اسے ظلم سے روک کر, تعدی سے روک کر, جب وہ حد سے بڑھنے لگے تو اسے اس سے روکنا ہے. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے پروردگار عالم سے جب یہ حکم ملا کہ بھئی ہم امامت آپ میں قائم رکھیں گے, تو پروردگار انی جاعلک للناس اماما, بہت تو قال ومن ذریتی, کہا جی اللہ میری آل اولاد میں بھی اسے قائم رکھا. اللہ پاک نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین, بھئی جو ظالم ہوں گے وہ اس منصب تک نہیں پہنچیں گے, اور جن کے اندر عصمت ہوگی, طہارت ہوگی, پاکیزگی ہوگی, منصب امامت ان کا مقدر بنے گا. ظلم ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت و اکرام سے انسان کو عاری کر دیتی ہے, وہ فارغ ہو جاتا ہے اس طرف سے. اور عدل ایک ایسی چیز ہے کہ کہا جاتا ہے اسلام جہاں جہاں پھیلا ہے وہ مسلمانوں کے کردار سازی سے بہت کم, مطلب کردار بھی اپنی جگہ تھا, لیکن جو عادلانہ نظام تھا اس کی وجہ سے اسلام زیادہ تیزی سے پھیلا. جہاں جہاں سنائی دیتا کہ اقلیتیں بھی
غیر مسلم بھی اگر اسلامی ریاست کے اندر ہوں تو ان کو برابر کے انسانی حقوق حاصل ہیں، عبادت کے بھی ان کو برابر کے حقوق حاصل ہیں، ان کی عبادت گاہوں کی بھی سیم ویسی حفاظت ہوتی ہے جیسے مسلمانوں کی اپنی. تو اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ آتا ہے، ایک یہودی کا اور ایک مسلم کا، حیض دنیاوی لین دین. نبی کریم نے دونوں کا کیس سنا اور فرمایا اس معاملے میں یہودی حق پر ہے. اب یقیناً معاشرہ تو ترستا ہے ایسے کسی بھی عادل کے نظام سے کہ جس کے پاس جائیں اور صرف انصاف پر اور حق پر ہوتے ہوئے اسے عدل مل جائے، اسے انصاف مل جائے. اب ایک روم کا سفیر آتا ہے اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور حکومت ہے، تو دیکھا کہ کہا کہ وہ کدھر ہیں جن کے نام سے کیسر و کسرا اس وقت کانپ رہے ہیں اور 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اسلامک سپر پاور ہے جس کی. انہوں نے کہا وہ درخت کی چھاؤں تلے مٹی کی اینٹ کا سرانہ ہے اور میٹھی نیند سو رہے ہیں. اس نے آ کے پاؤں سے جگایا اور پہلا جملہ بولا عدلتا و نمتا، کہ آپ نے عدل کیا اس لیے آپ میٹھی نیند سو رہے ہیں، جبکہ ہمارے حکمرانوں نے ظلم کو اختیار کیا، انہیں 700 باڈی گارڈ باہر کھڑے ہیں، محافظ کھڑے ہیں اور اپنے محلوں کے نرم و گداز بستر پر بھی نیند نہیں آتی ہے. انہوں نے پوچھا کہ آپ کو موت سے ڈر نہیں لگتا؟ آپ نے فرمایا کہ جن کو تم نے اپنا حکمران چنا یا اپنا لیڈر مانا ہے انہوں نے تمہیں زندگی سے پیار کرنا سکھایا ہے، اور جن کو ہم نے اپنا حاکم اور حکمران چنا ہے انہوں نے ہمیں موت سے پیار کرنا سکھایا ہے. ایک دن یہی خلیفہ دوم بیٹھے اور زاروں کے تار رونے لگ گئے. اصحاب کہتے ہیں کہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا مجھے اپنی جوانی یاد آ گئی. میں وہ عمر تھا جو خطاب کا بیٹا 4 اونٹ لے کر نکلتا اور صحرائے عرب میں وہ 4 اونٹ گم ہو جاتے، میرا باپ خطاب چھڑی لے کر میرے پیچھے ہوتا، میں آگے آگے ہوتا تھا. میں وہ عمر ہوں جو 4 اونٹ بھی نہیں چرا سکتا تھا. جب سے قلادہ ڈالا اپنے گلے میں اسلام کا اور قرآن و سنت کا، حضور کی شریعت کا، آج میں عمر اعلان کرتا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی حکومت میں اگر دریائے دجلہ و فرات کے کنارے ایک بکری یا کتے کا بچہ بھی پیاسا مر جائے تو عمر قیامت کو اس کا جواب دہ ہوگا. جانتے ہو عمر میں یہ ڈسپلن کہاں سے آیا، یہ عدل و انصاف کہاں سے آیا؟ کہا یہ قرآن اور صاحب قرآن کا فیضان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب مولانا اصغر عسکری صاحب، میرے سامنے قرآن پاک کی آیت ہے جس کا حصہ ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہاری بے انصافی کا سبب نہ بنے، ہر حال میں عدل کرو، یہی تقویٰ کے قریب ترین ہے. مولا علی نے بھی امام حسن علیہ السلام کو وصیت جو نہج البلاغہ میں موجود ہے میں یہ کہا تھا کہ کبھی ظالم کے مددگار نہ بننا، ہمیشہ مظلوم کے مددگار بننا، اور اس میں کوئی مسلم غیر مسلم کی قید بھی نہیں. یعنی ظاہر ہے جب کسی غیر مسلم معاشرے میں یا غیر مسلم کے ساتھ ظلم ہوگا تو وہ ظلم پھر بڑھے گا اور وہ مسلمانوں تک بھی پہنچے گا. تو معاشرے میں عدل قائم کرنا یہ قرآن پاک نے مسلمانوں کی پہلی اور امپورٹنٹ ڈیوٹی قرار دی ہے. جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. دیکھیے عدل کو قائم کرنے میں بنیادی طور پہ 2 رکاوٹیں ہوتی ہیں. صحیح. ایک عداوت ہے اور دوسری قرابت ہے. بالکل صحیح. دشمنی کسی سے ہو تو وہاں پر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ انسان دشمن کے مقابلے میں بھی عادلانہ اس روش کو اپنائے اور عدل کی بنیاد پر فیصلہ کرے. اور اسی طرح رشتہ داروں کے حوالے سے بھی وہاں پر بھی بعض لوگ جو ہیں اپنے تعلقات رشتہ داریوں کے نتیجے میں وہ عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے، جبکہ حقیقی امتحان یہاں پر ہوتا ہے. اور اس لیے بلکہ میں تو پہلے بھی میں نے بات کی ہے کہ اگر اصول دین میں سے نبوت اور قیامت کو اگر ہم ثابت کرتے ہیں تو وہ بھی خدا کے عادل ہونے کی بنیاد پہ ثابت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، اس لیے اللہ نے انسانوں کی طرف ان کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے، آسمانی کتابوں کو نازل کیا ہے. اور چونکہ اللہ عادل ہے اس لیے قیامت بھی ہوگی اور حساب و کتاب بھی ہوگا، اچھوں کو جزا ملے گی اور بروں کو سزا ملے گی. تو عدل پر ہی سارا یہ نظام کائنات قائم ہے. اور میں ضرور یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا مولا کائنات کی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جن کی شہادت کا سبب ہی آپ کی عدالت کہا گیا ہے، قتل لشدت عادل ہی. اور امام کا جو عادلانہ جو ایک طرز حکمرانی تھا، اور وہ جملہ معروف ہے نہج البلاغہ میں جو آپ نے فرمایا کہ لو اوتی تو اقالی میں سب، کہ اگر اس ساری کائنات کی ریاست مجھے دے دی جائے اور علی سے یہ چاہا جائے کہ علی ایک چیونٹی کے منہ سے ناحق ایک تنکا چھین لے،
خدا کی قسم علی اس ساری ریاست کو ٹھکرا سکتا ہے، لیکن ناحق ایک چیونٹی کے منہ سے ایک دانہ جو ہے وہ نہیں چھین سکتا۔ اور اسی امام عادل نے، اور ابو الاسود جو آپ کے قاضی تھے، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ایک علاقے میں آپ نے ان کو قاضی مقرر فرمایا، تو آپ نے ان کو ہٹا دیا قضاوت سے۔ امام کا بڑا محب تھا اور محبت علی میں اس نے بڑی قربانیاں دی، امام نے اس کو عزل کر دیا، اپنے اس عہدے سے، منصب سے ہٹا دیا۔ وہ آیا امام کی خدمت میں اور عرض کیا مولا آپ نے مجھے کیوں ہٹایا ہے؟ تو امام نے فرمایا بلغنی، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ جب کوئی لوگ آپ کے پاس کیس لے کے آتے ہیں تو آپ بلند آواز سے سرزنش کرتے ہو ان کو، یہ آواز آپ کی ان کی آوازوں سے بالا تر کیوں ہوتی ہے، آپ کی آواز بلند کیوں ہوتی ہے؟ یعنی اس وجہ سے امام نے اپنے ایک مخلص صحابی کو قضاوت کے منصب سے ہٹا دیا۔ تو عدالت کے معاملے میں سیرت طیبہ دیکھیں آپ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی زندگی دیکھیں کہ یہاں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اپنے قریبی سے قریبی رشتہ داروں کے لیے ام ہانیہ مولا کائنات کی خواہر ہیں، بہن ہیں، اور جب آپ نے بیت المال کا تقسیم کیا بیت المال کو تو سب کو برابر 20 درہم دیے۔ ام ہانیہ جو بہن ہیں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے، ان کو بھی 20 درہم دیے، اور جو ان کی کنیز ہیں جو عربی بھی نہیں ہے اجمی ہے ان کو بھی 20 درہم دیے۔ تو وہ آئیں مولا کی خدمت میں، آپ نے مجھے بھی 20 درہم دیے اور میری جو کنیز ہے جو عربی بھی نہیں ہے اجمی ہے اس کو بھی 20 درہم دیے۔ تو علی نے فرمایا کہ یہ بیت المال ہے، اس میں نہ کوئی قرابت داری ہے اور نہ کوئی عرب و عجم کا تصور ہے، یہاں سارے برابر ہیں، چاہے وہ کوئی مالکن ہے تو اس کو بھی اتنا حصہ ملے گا، کنیز ہے تو اس کو بھی اتنا حصہ ملے گا۔ جی اور آپ نے جو مولا کی وصیت کا جو حوالہ دیا آپ نے، کہ دیکھیے وصیت جو مولا کائنات نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، اس میں جہاں بہت سارے دیگر آپ نے وصیتیں فرمائی ہیں قرآن کے بارے میں، یتیموں کے حقوق کے بارے میں، وہاں ایک اہم جملہ جو آپ نے بیان فرمایا ہے امام حسن و امام حسین علیہ السلام کو، کہ کونا للظالم خصماً وللمظلوم اونا۔ ایک اصول دے دیا پوری بشریت اور انسانیت کو کہ ہمیشہ ظالم کے دشمن بن کے رہنا اور مظلوم کے حامی اور مددگار بن کے رہنا۔ اگر آج اور یہ کلی اصول ہے، کلی اصول ہے، اور ظالم کا ہمیشہ مخالف رہنا ہے، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اور مظلوم کا ساتھی بننا ہے، وہ مظلوم ہے چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، کافر ہی کیوں نہ ہو۔ بے شک بے شک۔ جناب مولانا میر اشتیاق احمد صاحب، عالم اسلام میں ایک اور مسئلہ بھی رہا ہے کہ یہ عدل کی بات کو ذرا کم کیا گیا تاریخ میں نا، اور یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے حکومت دے دے، چاہے ظالم کو بھی حکومت دے دے، کیونکہ جب وہ ظلم کرتے ہیں تو ظلم کے پیچھے کوئی نہ کوئی وہ دینی ہوتی ہے، کوئی اس کو جو ہے جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے۔ تو عالم اسلام کو طول تاریخ میں اس سے بھی بڑا نقصان ہوا، جو آج ہم دیکھتے ہیں نا مسلم معاشرہ جو سچی بات ہے انصاف کے لحاظ سے پیچھے ہے، ویسٹ میں ہم انصاف کی مثالیں دیکھتے ہیں اور برائیاں ہیں ان میں، لیکن جو اپنے سسٹم کے لیے انہوں نے انصاف خاصا کیا ہوا ہے، لیکن ہمارے ہاں اس طرح کا مثالی نہیں ہے، تو اس کی وجہ وہ طول تاریخ میں وہ حکومتیں بھی نہیں جو ظالم رہیں اور یہ بتاتی نہیں کہ یہ بس اللہ نے حکومت دے دی، جس کو دے دی اس کو حکومت کرنے کا حق ہو گیا۔ میرے خیال میں ہمارے بہت سارے کام ایسے ہیں مسلمان حکمرانوں کے بھی، مسلمان معاشروں میں رائج چیزیں جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے اور اس سے دھچکا لگا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آج بہت سارے مرتبہ وہ جو مطلق الانانیت کا ایک تصور اسلامی بادشاہوں نے ڈالا، آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ جب آپ کے پاس طاقت تھی تو آپ نے یہ کیا، آج امریکہ کے پاس ہے تو وہ یہ کر رہا ہے، اس کی مثال دے کے جواب دیا جاتا ہے۔ اور یہ اگر ایسے کردار ہماری تاریخ میں نہ ہوتے تو ہمیں اس طرح کی ایکسکیوزز کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ جس طریقے سے ابھی عسکری صاحب نے بات کی، خوبصورت مثالیں ہمارے تو اصل میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہمارے اصل لا گیور ہیں، جو مقنن ہیں، جنہوں نے ان کے دور کی خلافت راشدہ کے دور کی میں مرحلہ وار آتا ہوں کہ اس کے بعد پھر خلافت راشدہ ہے، علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین۔ اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک واقعہ انہوں نے ابھی حضور مولا کائنات کا ذکر کیا، تو عدالت کا تو حضور مولا کائنات کی ایک اپنی پہچان تھی نا۔ وہ تو ابن ابی الحدید کا جملہ ہے نا کہ آپ کو شدت عدل کی بنا پہ قتل کیا، بالکل یہ عدل کرنا ہی آپ کے اس قتل اور شہادت کا سبب بنا۔ تو حضور مولا کائنات ایک پیشی میں ابو الحسن کہہ کر قاضی نے آپ کو مخاطب کر دیا،
میں کسی ذہن کے گوشے میں بھی جب انہوں نے یہ واقعہ ذکر کیا تو میرے ذہن میں آیا کہ ابو الحسن کیا کر آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ تم نے میرے مد مقابل کو دوسرے فریق کو اس کے نام سے پکارا اور مجھے کنیت سے پکارا. اب یہ کوئی اتنا بڑا پروٹوکول بھی نہیں ہے کہ یہ صرف کوئی حاکم کے لیے یا کسی مطلب بادشاہ کے لیے خاص ہو. عام بچوں کو بھی کنیت کے ساتھ پکارا جاتا ہے، لیکن تھوڑا سا عربوں کے ہاں اصل نام کے بجائے کنیت سے پکارنا تھوڑا سا اس میں عزت یا تکریم کی بات ہے. تو آپ نے فرمایا جو خصم جو دوسرا فریق ہے مقدمے کا اس کو آپ نے اس کے نام سے پکارا اور اپنے قاضی کی اس پہ سرزنش کی اور اس کی باز پرس فرمائی کہ آپ نے مجھے. اسی طریقے سے خلیفہ ثانی کی بات علوی صاحب نے بھی کی. تو ایک آپ کا گورنر ایک علاقے کا، اس کا بیٹا ایک غریب آدمی کے ساتھ گھوڑ دوڑ لگاتا ہے اور وہ غریب جو ہے اس سے آگے نکل جاتا ہے غریب کا گھوڑا. اب غریب کا گھوڑا آگے کیوں نکلا ہیں جی، وہ مولوی دا پتر داند کیوں پڑھاوے؟ تو وہ بات تو وہ آگئی. اب وہ کیا ہوا، اس کو انہوں نے مار مار کے ادموا کر دیا کہ ہم عزت والے لوگ ہیں اور تم نے عزت والوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے. وہ شکایت لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور سیدنا عمر فاروق نے فرمایا اچھا حج کے موقع پہ اس کو بلوا لیا اور اس کے بعد جناب بیٹھ کر بات چیت کی اور کہا یہ اس بندے کو تم نے اس لیے مارا ہے کہ تم عزت والوں سے یہ آگے نکل گیا تھا، یہ لے کوڑا تمہارے ہاتھ میں ہے، اے غریب آدمی اور اس کے بیٹے کو مارتا جا. اور اسی وقت انصاف اور دیا. اس وقت تک مارا کہ جب تک اس نے کہا مجھے میرا انصاف مل گیا ہے. اور ساتھ فرمایا ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا، تم نے کب سے غلام بنا لیا. بہت خوب. کنٹینیو کرتے ہیں اس بریک کے بعد. جرم و خطا سے توبہ بخشش کا مہینہ. مرحبا رمضان مرحبا. اب نہ سمجھے کوئی مفلس زندگی، اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا. جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا. ذہن بے رنگ تھا سانس بے روپ تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی. اس کی چشمے غنی رونق جاں بنی، اس کی چشمے رونق جاں بنی. چھاؤں جس کی گنی وہ شجر مل گیا. جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغ حرم. زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا. مفلس سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. بہت خوب. جناب مولانا حیدر علوی صاحب، میں نے ایک حدیث ایک روایت پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کا کوئی نہیں ہے اس پر ظلم نہ کرو کبھی، کیونکہ جس کا کوئی نہیں ہوتا، کوئی سننے والا نہیں ہوتا، اس کا اللہ سننے والا ہوتا ہے. اور جو ظالم ہوتا ہے اس کو جلد یا بدیر اس کا پھر بدلہ ملتا ہے. یہ میرا خیال ہے ہمارے معاشرے میں اگر ہم یہ دیکھنے لگیں کہ جس کا کوئی نہیں ہے، یعنی جو طاقتور نہیں ہے، اس پر نہ صرف ظلم نہ کریں بلکہ اس کو اس کا حق دلوائیں، اس کے ساتھ عدل کے لیے ہم تعاون کریں. کہا جاتا ہے کہ مظلوم اور خالق کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اس لیے کہا گیا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو. اور اس مظلوم سے مراد مسلمان نہیں،
غیر مسلم بھی ہوگا تو بھی اس کے اور اس کے مالک کے درمیان یہ تو اسلام کا خاصہ ہے نا کہ جب بھی ظلم کی اور مظلوم کی بات آتی ہے تو وہ پھر مسلم غیر مسلم میں کوئی تفریق نہیں کرتا. پھر یہ کہا گیا کہ تم اگر بھائی آپ کا ظالم ہے تو اس کی بھی مدد کرو ظلم سے روک کر. جی. اب عدل کہا گیا برابر برابر. قرآن حکیم نے جب حکم دیا تو کہا کہ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان. چونکہ وقت افطار ہے تو میں چاہتا ہوں کہ عدل اور احسان اور ایثار کے درمیان ایک چھوٹی سی تطبیق. جی ضرور. کہ کہا جاتا ہے عدل برابر برابر، احسان آپ اپنی ضرورت کا بھی خیال رکھیں اور کچھ اضافی اللہ کی راہ میں دے دیں، اور ایثار یہ ہے کہ عدل بھی احسان بھی اپنی جگہ، سب کچھ راہ خدا میں دے دینا. ہم نے خلافت راشدہ میں عدل بھی دیکھا، احسان بھی دیکھا، ایثار بھی دیکھا، لیکن ایثار کو پورے عروج پر ہم نے کربلائے معلیٰ میں دیکھا کہ جہاں پر گھر بار سب کچھ قربان کر چکے ہیں، یہاں تلک کہ اپنی اولادیں دے دی، اور جہاں پر صبر کرنا چاہیے تھا وہاں وہ ہستیاں شکر ادا کر رہی ہیں. اور کر کیا رہی ہیں؟ وہ ظالم اور بدترین حکمران کہ جس نے ظلم کی انتہا کر دی، شریعت تک کو بدلنے کی روش پہ چل پڑا اور بدلنے کے لیے قوانین کر دیے اس نے قائم. جو براہ راست جوا کھیل رہا ہے، جو براہ راست شراب پی رہا ہے، جو براہ راست زنا میں ملوث ہے، ایسے شخص کے مقابلے میں مولا حسین قیام فرما کر صرف یہ نہیں ہے، بلکہ کسی نے کہا تھا کہ آپ مولا حسین کس لیے قیام کر رہے تھے؟ کہا کہ مولا حسین اپنی بہن کی عزت کی حفاظت کے لیے نہیں، یزید کے شر سے یزید کی بہن کی عزت بچانے کے لیے مولا حسین میدان میں نکلے تھے. اور یہ اتنا بڑا آپ نے اس وقت اگر اس ظالم حکمران کے مقابلے میں قیام نہ فرماتے اور اس کو ظلم سے روکنے کے لیے حد بندی نہ کرتے تو عدل و انصاف کائنات سے سرے سے مٹ جاتا، اور دنیا یہ جان لیتی کہ شاید اسلام ظلم کے آگے سر جھکانے کا نام ہے، اور دنیا رائے عظیمت کو چھوڑ دیتی. آج بھی مسلمان جو آگے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر، انسانیت کے نام پر قربانیاں دیتے ہیں، ایثار کرتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کسی کے گھر پہ دستک ہو آج اور وہ وقت افطار سنت سیدہ زہرا پہ عمل کرتے ہوئے ایثار کرے اور گھر کا سارا ہی افطار اٹھا کے دے دے اور یہ سوچے کہ میں نے اہل بیت اطہار کے طریقے پر عمل کر لیا ہے، اور اسلام پہ مشکل وقت آئے تو بچوں سمیت سب کچھ اسلام پہ لٹا دے، تو اس کے سامنے بھی وہی مثال ہوگی جو کربلا پہ مولا حسین نے حقیقی عدالت کو قائم کرنے کے لیے، عدالت الہیہ کو قائم کرنے کے لیے سب کچھ لٹا دیا، لیکن عدل و انصاف کو شرمندہ نہیں ہونے دیا. جی بے شک. تو مولا علی نے جب کربلا سے نکلے تھے مولا حسین علیہ السلام، اس وقت بھی کہا تھا کہ دیکھتے نہیں کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا اور ظلم ہو رہا ہے، اور یزید وہ شخص ہے کہ جو شریف نفسوں کو قتل کرتا ہے. تو وہ تو امام حسین علیہ السلام کا سارا جہاد ہی ظلم کے خلاف تھا. مولانا اصغر عسکری صاحب، میرے سامنے ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ کوئی چیز اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ ظلم پر باقی رہا جائے. نعمتوں کو سلب کرنے والی اور اس کی عقوبتوں کو جلد بلاوا دینے والی کوئی چیز اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ ظلم پر باقی رہا جائے، کیونکہ اللہ مظلوموں کی پکار سنتا ہے اور ظالموں کے لیے موقع کا منتظر رہتا ہے. تو یہ جو معاشرے میں بے برکتی کی ہم جو دیکھتے ہیں کہ بے برکتی ہے، اس وقت معاشرے سے برکت اڑ گئی ہے، نعمتیں اڑ گئی ہیں، یا وہ اسلامی معاشرہ اس طریقے سے پنپ نہیں رہا، رشد و ارتقا نہیں پا رہا، تو اس کی مین وجہ یہی ہے کہ انصاف یا عدل نہیں ہے ہمارے معاشروں میں. دیکھیے بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ اس وقت جو ہماری سوسائٹی ہے، آپ اگر ہم پاکستان کی بات کریں یا امت مسلمہ کی بات کریں، اس سے پہلے بھی آپ نے یہ اشارہ کیا ہے کہ ویسٹ میں جو سوشل جسٹس ہے وہ نسبتاً ہم مسلمانوں کی نسبت زیادہ پایا جاتا ہے. وہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ حقوق کی، یہ بات بالکل بجا ہے، اور ہم دور ہو گئے. وہ بھی پھر باہر کے معاشروں سے ظلم کرتے ہیں. جی جی، افغانستان میں، یمن میں، اور ریاستیں میں ان کی ریاستیں کرتی کی مدد کرتے ہیں، لیکن اپنے انہوں نے آپس میں جو ان کے حقوق ہیں. دیکھیے تھوڑا سا اس سے پہلے کہ میں آپ کے اس سوال کی طرف آؤں، خود جو عدل و انصاف ہے، اردو میں تو ہم یہ دونوں لفظ اکٹھے استعمال کرتے ہیں اور ایک ہی ان کا معنی لیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں عدل اور انصاف میں تھوڑا سا فرق ہے. عدل جو ہے وہ
جو انصاف جو ہم نے پہلے بھی اس پر بات کی ہے، لوگوں کو ان کے حقوق دینا، ہر ایک تک اس حقدار تک اس کا حق پہنچانا ہے. انصاف ہے نصف سے، یعنی آدھا آدھا، یعنی مساوی. تو مساوات اور عدل میں فرق ہے. مساوات ممکن ہے ایک جگہ پر مساوات قائم ہو رہی ہو لیکن عدل نہ ہو. مثلا ایک ٹیچر ہے، اسکول کا معلم ہے، وہ اپنے شاگردوں کو جب ان کے پیپر چیک کرتا ہے تو اگر وہ سب کو برابر برابر نمبر دے دے گا تو یہ مساوات ہوگی لیکن عدالت نہیں ہوگی، عدل نہیں ہوگا. تو اس لیے مساوات سے زیادہ عدل کی اہمیت ہے. اور جس معاشرے میں آپ بات کر رہے ہیں کہ جس معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے تو وہاں واقعاً احادیث کی روح سے بے برکتی آ جاتی. آپ کی تائید میں امام علی علیہ السلام کا ایک اور قول پیش کر دوں کیونکہ مجھے یہ بہت ہی حسب حال نظر آ رہا ہے. امام علی فرماتے ہیں جس قدر عدل کے ذریعے ملک آباد ہوتے ہیں اتنا کسی اور چیز کے ذریعے نہیں ہوتے. یعنی ڈائریکٹ ریلیشن معاشرے کی ترقی کا اور آبادی کا، آبادی اور خوشحالی کا وہ عدل کے ساتھ. ہاں بالکل، وہ عدل کے ساتھ، اور عدل کے ساتھ برکت بھی آ جاتی ہے. وہ معاشرہ عزت دار معاشرہ ہوتا ہے جس میں تمام لوگوں کو ان کے حقوق مل رہے ہوتے ہیں. لیکن جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں بغاوت بھی پھیلتی ہے، وہاں نفرت جنم لیتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، بے برکتی آ جاتی ہے. اس لیے جو ایک اہم چیز ہے، ظاہر ہے جو یہاں سے ہمیں پیغام دینا چاہ رہے ہیں آپ کے اس پلیٹ فارم سے اور سچ ٹی وی سے، کہ دیکھیے ہمارے ہاں جو ہم عبادت اور روزہ اور یہ ساری جو پریکٹس کر رہے ہیں، اصل تو اس کی روح یہ ہے کہ ہم ظلم کے مقابلے میں خاموش نہ رہیں. جی. اگر ہم اپنی نماز روزہ سب کچھ کر رہے ہیں اور ہمارے ہمسائے میں گلی محلے میں ناانصافی بھی ہو رہی ہے، ظلم بھی ہو رہا ہے، اور ہم اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے، تو پھر اس کا مطلب ہے وہ جو روح ہے عبادت کی اس سے وہ ہم نے حاصل نہیں کی. یہ عبادت ہمیں سکھاتی ہے، یہ روزہ نماز ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ظالم کے مقابلے میں ہم میدان میں آ جائیں اور مظلوم کی حمایت میں ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئیں. بالکل. تو آج کل بھی یوم القدس ہے، میں اسی حوالے سے اسی سے ریلیٹ کرتے ہوئے دیکھیے اس وقت اسرائیل کی غاصب ریاست سال ہا سال سے بیت المقدس پر قابض ہے. ہمارے مسلمان فلسطینی بھائی وہاں کئی سالوں سے ظلم کا نشانہ ان کو بنایا جا رہا ہے، اور صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، ہیومینٹی کا مسئلہ ہے، انسانیت کا مسئلہ ہے. تو اس حوالے سے بھی ذمہ داری ہے، تمام امت مسلمہ کی بالخصوص ذمہ داری ہے. پاکستان کے اندر کل یوم قدس ہے، اور اس وقت سب سے بڑا غاصب جو اور ظالم جو ہے وہ اسرائیل. آپ کی بات مکمل کریں گے، ہمیں ابھی بریک پہ جانا ہے اور یہ بریک ہے افطار کا. ناظرین آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے. دوسرے علاقوں میں رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں. جی ویلکم بیک ناظرین، مرحبا. افطار ٹرانسمیشن میں افطار کے خوشکن وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور عابدی صاحب گفتگو بڑھنے سے قبل ہم جو ہے وہ راشد غوری صاحب سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عنایت پیش کریں. شوق و نیاز و عز کے سانچے میں ڈھل کے شوق و نیاز و عز کے سانچے میں ڈھل کے یہ گوچائے حبیب ہے پلکوں سے چل کے امت کے اولیاء بھی ادب سے ہیں دم بخود یہ بارگاہ سرور دی ہے سنبھل کے سوز و تپش سخن میں اگر چاہتا ہے تو
عشق نبی کی آگ سے تائب پگھل کے شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب ماشاءاللہ. جی مولانا اصغر عسکری صاحب کی بات کمپلیٹ ہو رہی تھی کہ عدل اور معاشرے کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں. جی میں عرض کر رہا تھا ظلم کی بات ہو رہی تھی کہ دیکھیے ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے، شرعی ذمہ داری، اخلاقی ذمہ داری. جب ہم کہتے ہیں اسلام جو ہے وہ ہمدردی کا درس دیتا ہے اور انسانیت کی خدمت کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اسلام کی ساری جو تعلیمات ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے، تو پھر جو مظلوموں کے حق میں آواز بلند کرنا، مظلوموں کی حمایت کے لیے میدان میں اترنا، کھڑے ہونا. اور میں اسی کے حوالے سے عرض کر رہا تھا یوم القدس جو ہے کل 24 ماہ مبارک رمضان پوری دنیا میں فلسطینی مسلمان بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پہ منایا جاتا ہے. اور دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، فلسطین تو سامنے، کشمیر ہے، یمن ہے، افغانستان ہے، عراق ہے، تمام ظلم کے خلاف، تمام مظلومین جی، لیکن عنوان فلسطین ہے. ایسے ہی. تو اس کے لیے پاکستان میں بھی جو کرونا کی موجودہ صورتحال ہے اس کی جو احتیاطی تدابیر ہیں ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان ساری SOPs پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو بہرحال ان وقت کے جو ظالم ہیں اسرائیل ہے ان کے خلاف میدان میں اترنا چاہیے. اور ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے سب سے پہلے فلسطین کی حمایت میں انہوں نے آواز اٹھائی تھی اور اسرائیل کی مخالفت پہ انہوں نے سب سے پہلے بات کی تھی. بلکہ نظریہ پاکستان 23 مارچ 1940 کو جو قرارداد پیش ہوئی، ان قراردادوں میں ایک قرارداد فلسطین کے لیے بھی تھی. تو اس لیے ہماری زیادہ ذمہ داری بنتی ہے پاکستان کے اندر. اور بلکہ میں یہاں مطالبہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ اس کو سرکاری سطح پہ منایا جائے، یوم القدس کو حکومتی سطح پر ایک مظلوموں کی حمایت کے دن کے طور پر منایا جائے. مولانا صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں، پوری مسلم دنیا میں تو سفارت کاری ہو رہی ہے اب اسرائیل کے ساتھ، اور لیکن عوامی سطح پر یہ دن ہمیشہ تمام عالم اسلام میں پچھلے 20-30 سال سے ایک جس کو کہیں کہ گویا ایک عوامی پروٹوکول ہے. بالکل ایسے، بالکل بچہ سڑکوں پر ہر جگہ پہ. اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام جو ہے وہ اسرائیل مخالف ہے. پوری عوام کے جذبات اسرائیل کے خلاف ہیں، فلسطینیوں کے حق میں ہیں. اور ہمارے جو ریاستی حکمران ہیں ان کو بھی چاہیے عوام کی آواز کے ان کے ترجمان بنے اور ان کی امنگوں کے ترجمان بنے. اور آپ نے جو بات کی ہے یہ بھی المیہ ہے علم اسلام کا کہ ایک طرف سے فلسطینیوں کی حمایت میں عوام کھڑے ہیں اور دوسری طرف سے بعض مسلمان نام نہاد مسلمان حکمران جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات ملیشیا سے لے کر اور آپ جائیے یورپ تک کے اسلامی ممالک جو ہیں یورپ میں، وہاں عوام سڑکوں پہ ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی. لیکن کوئی کسی بھی ملک کا حکمران ہمیں 1-2 ملکوں کے علاوہ نظر نہیں آ رہا کہ جو عوام کا ساتھ اس میں دے رہا ہو. یہ کہنا جناب مولانا میر اشتیاق احمد صاحب آپ اس پہ کچھ بات، کیونکہ اب ہم جب ظلم کے خلاف بات کریں گو کل ہمارا پورا دن جو موضوع ہے یوم القدس ہوگا، لیکن جو کچھ ظلم کشمیر میں ہو رہا ہے میں دیکھتا ہوں حیران ہوتا ہوں بعض اوقات کہ کوئی میچ نہیں ہے. فلسطینیوں کے کچے گھر ہیں اور ان پر F-16 کے ذریعے بمباری ہو رہی ہے. کہاں F-16، کہاں کچے گھر، بچے ہیں ہاتھ میں پتھر لیے ہوئے ہیں اور ان پر توپوں کے ذریعے گولہ باری کر رہے ہیں. اس قدر ظلم چشم فلک اس وقت فلسطین میں دیکھ رہی ہے اور کشمیر میں دیکھ رہی ہے کہ معلوم نہیں ہوتا کہ کب سب مسلمان کھڑے ہوں گے. وہ امام خمینی کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ اتنے مسلمان ہیں کہ اگر ایک بالٹی پانی بھی بہا دیں اسرائیل پہ تو وہ سمندر میں بہہ جائے گا. فرمائیے گا. عبدی صاحب، قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جس طرف گفتگو اب نکلی ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا. بڑی واضح بات ہے. اب یہ مقاتلہ کرنے سے مراد صرف تلوار چلانا ہی نہیں ہے. آج کی دنیا میں جنگ کی شکل کچھ اور ہو گئی ہے. سفارتی جنگ ہے،
میڈیا کی جنگ ہے، آزادی اظہار رائے ہے، اس میں اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو، یعنی بات چیت کے ذریعے سے بھی تو یہ ایک جو بحث مباحثہ ہوتا ہے، اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کرنا، یہ بھی ایک جنگ ہے، مختلف فورمز ہیں اس کے، میڈیا کی جنگ ہے، جی ہاں جی، سوشل میڈیا کی جنگ ڈیفینیٹلی۔ اس میں یہ ہے کہ ہم جس جوگے ہیں، جتنا ہماری صلاحیت استعداد ہے، جتنی کیپیسٹی ہے، اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے ہمیں مظلومین کے حق میں آواز بلند کرنی چاہیے۔ یہ منشا قرآنی ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات بھی ہیں اور ان کی خواہش بھی ہے کہ اللہ پاک نے تو واضح گنوایا کہ جہاں ظلم اس قدر بڑھ گیا ہے کہ وہاں کے مرد بھی محفوظ نہیں ہیں، عورتیں بھی محفوظ نہیں ہیں، بچے بھی محفوظ نہیں ہیں، اور وہ مظلومیت کے عالم میں پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مولا ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہو چکے ہیں۔ تو جن علاقوں کے آپ نے نام لیے اس میں یوم القدس کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، تو بطور خاص جیسے آپ نے کہا کہ اس کا عنوان فلسطین بن گیا ہے، وہ ہے، اور پھر کشمیر کی آپ نے بات کی، بجا طور پر چونکہ ہمارا ایک حصہ ہے کشمیر، تو کشمیر کے اندر جو پچھلے 70 سالوں سے ظلم کی چکی چل رہی ہے، اور اسی طریقے سے فلسطین کے اندر بھی 48 سے لے کے آج تک، ان دونوں خطوں پہ بطور خاص امت مسلمہ کو نہ صرف فوکس کرنا چاہیے بلکہ ایسا مضبوط سٹینڈ، جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو بہت زیادہ کوششیں عوامی سطح پہ ہو رہی ہیں، یہ حکومتوں کی سطح پہ، ریاست کی سطح پر، بین الاقوامی پولیٹکس میں، اور بین الاقوامی جو قانون کے اور انصاف کے، آپ عدل پہ بات کر رہے ہیں، جو عدل و انصاف کے بین الاقوامی فورمز ہیں، وہاں پر اس بات کو مؤثر طریقے سے، وہاں تو عوامی آواز نہیں جاتی، وہاں ریاستوں کی آواز جاتی ہے، وہاں حکمرانوں کی آواز جاتی ہے، وہاں مؤثر آواز اٹھانی چاہیے۔ اور ہم کسی طنز کے طور پر استغفر اللہ العظیم دنیا کے کسی انسان کے اوپر اس طرح کی بات نہیں کرتے، صرف ایک تصویر دکھانے کی حد تک میں بات کرتا ہوں کہ اگست 2019 سے لے کر آج تک جو مقبوضہ کشمیر کے اندر لاک ڈاؤن ہے، اس جبر و استبداد والے لاک ڈاؤن کو سامنے رکھ کر اب جو لاک ڈاؤن ہندوستان میں، اللہ ہندوستان والوں کو اس سے بچائے، ہم کو خواہش نہیں کرتے، لیکن انہیں سمجھ آ جانا چاہیے کہ جو انہوں نے کشمیر میں لاک ڈاؤن رکھا اپنی ظلم اور جبر کے ذریعے سے، وہ کیسا تھا، اور اب انہیں جس لاک ڈاؤن سے گزرنا پڑ رہا ہے اور پوری دنیا کو ہمارے سمیت، وہ کیسا ہے۔ لہٰذا ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے، نیچے ہم انصاف نہیں کریں گے تو وہ انصاف کر دے گا۔ وہی جو احادیث ہے نا کہ جب ظلم بڑھتا ہے جی تو پھر معاشرے میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اس ظلم کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ڈیفینیٹلی کچھ ایسی اللہ کی ناراضگیاں تو آتی ہیں۔ کسی نے مجھے یاد آ رہا ہے یہ کہا تھا کہ آپ نے کشمیر کے ظلم کی مثال دی کہ کشمیر میں جو پچھلے 2-3 سال سے ظلم ہو رہا ہے، اور اب اس کا ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصول بنایا ہے نا، جیسے ہم ایک بال کو جب دیوار پر سٹرائک کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ایکشن اور ری ایکشن کا ایک اصول بنایا ہے، انسان نے تو ڈسکور کیا تو بال واپس آئے گی۔ اسی طرح سوشل لاز بھی ہیں، جب ہم ظلم کرتے ہیں، حیدر علوی صاحب، جب معاشرے میں ایڈ کر لیں فلسطین کے حوالے سے، آپ نے وہ پتھروں کی بات کی، عجیب بات ہوتی ہے، بین الاقوامی فورمز پہ بات آتی ہے کہ دونوں طرف سے سیز فائر ہو گیا، وہ غریب پتھروں کا سیز فائر ہو رہا ہے اور اس طرف سے ان کے ٹینک چڑھ رہے ہیں ان کے اوپر، تو سیز فائر، انہیں یہ بتایا بھی نہیں جا رہا کہ یہ کوئی میچ، کوئی وزن، کوئی ان کا تقابل بنتا بھی ہے کہ نہیں، ایک طرف سے ٹینکوں کی یلغار ہے اور دوسری طرف میں بات یہ کر رہا تھا، آپ نے بڑی صحیح بات کی کہ انڈیا میں جو کچھ اب ہو رہا ہے، اللہ کرے بہتر صورتحال ہو جائے، لیکن کشمیر پہ جو ظلم ہو رہا ہے تو سوشل لاز ہیں جو اپلیکیبل ہوتے ہیں، جب ظلم ہوتا ہے تو پھر اس کا ایک قدرتی نیچرل رد عمل قدرت دیتی ہے۔ بہت سے لوگوں ہم اس لیے بھگت رہے ہیں، ہم ظلم کر تو نہیں رہے لیکن ظلم پہ خاموش ہیں، وہ خاموش والے بہت سے لوگوں نے اسی کو ریلیٹ کیا تھا کہ ایک بہت بڑا ظلم امریکہ نے کیا تھا، جو ایک بہت عظیم شخصیت قاسم سلیمانی کو اس نے شہید کیا تھا، اور اس کے پھر 1-2 مہینے بعد یہ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کی کیفیت ہوئی، تو کچھ نے اس کو اس سے بھی ریلیٹ کیا۔ بعید نہیں ہے کیونکہ اتنا بڑا ظلم اس نے کیا، پورے جو سفارتی آداب ہیں اور جو بین الاقوامی قوانین ہیں، کیونکہ وہ مہمان تھے عراق کے، اور ویسے بھی وہ پورے اس خطے میں دہشت گردی کے خلاف ایک بہت بڑا سمبل تھے، اور جس طرح سے انہوں نے عراق میں، شام میں، اور وہی لبنان میں داعش کے خلاف جس طرح اس کا صفایا کیا، اور جس طرح وہ امت مسلمہ میں ایک جی بالکل ایک ڈراؤنی جس کو کہتے ہیں نا بلا کے طور پر ابھر رہی تھی، اس کو انہوں نے بالکل زمیں بوس کر دیا۔ تو ایسی عظیم شخصیت کی شہادت کا رد عمل بھی پھر دنیا میں ہوتا ہے یقیناً، اور انسانیت وہ بھگت رہی ہے۔ ایک رائے یہ بھی ہے جی حیدر علوی صاحب، ایک تو آپ اس میں بھی اپنا ضرور حصہ ڈالیے جو اس گفتگو میں ہے۔ ایک حدیث میرے سامنے ہے رسول پاک کی،
رسول پاک یہ کہتے ہیں کہ میری شفاعت گناہان کبیرہ کرنے والوں کے لیے ہوگی۔ اب یہ گناہان کبیرہ کے جو عذاب ہے اور جو وہ سارا کتابوں میں اور رسول اللہ نے بتایا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود کہا ہے کہ میری شفاعت گناہان کبیرہ کرنے والوں کے لیے ہوگی مگر شرک اور ظلم کرنے والوں کے لیے نہیں ہوگی۔ تو یعنی جو ظالم ہے، اور پھر یہاں پر کوئی شفاعت تو یقیناً مسلمانوں کے لیے، لیکن اس جگہ پہ پھر مسلمان کا ذکر نہیں ہے، بس ظالم ظالم ہے۔ فرمائیے گا۔ ہر دور میں کٹتے رہے سر اہل وفا کے، ہر دور یزیدوں کا طرفدار رہا ہے۔ یعنی جب بھی کوئی قرارداد اقوام متحدہ میں اسرائیل کے خلاف آتی ہے تو ویٹو کرنے والوں میں سب سے پہلے نمبر پر نام نہاد سپر پاور امریکہ ہوتا ہے۔ اس کو دنیا کے اندر ہر مظلوم نظر آتا ہے، لیکن اسے کبھی بھی فلسطین کے مظلوم نظر نہیں آئے۔ یزید نے بھی ظلم کی انتہا کی اور اس نے کوشش کی کہ حسین اور حسینیت کو ختم کر دیں، لیکن پروردگار عالم کا یہ وعدہ رہا ہے کہ میں حق کے ساتھ ہوں اور حق والوں کو کبھی ختم نہیں ہونے دوں گا۔ اور یقیناً جتنی بھی ظلم بڑھتا ہے تو بالآخر اسے مٹنا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ قیامت کو اور اس دنیا کو تب تک ختم نہیں ہونے دوں گا جب تک کہ آخری نجات دہندہ کائنات کے اندر بھیجوں نہیں، جو کائنات کو امن و سلامتی اور انصاف سے بھر دیں گے۔ اور ہمارا دعویٰ اور ایمان ہے کہ امام محمد مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو ان ظالموں کے ہاتھ ضرور کمزور ہوں گے اور مظلوموں کو سر اٹھا کے پھر ایک بار جینے کا موقع ملے گا۔ میں اس وقت امت کی جو حالت ہے، ہمارے پاس اب ٹوٹل 2 منٹ ہیں، سب سے میسیج لینا ہے آپ امت کی حالت پہ چند اشعار جو یقیناً ہر مسلمان کے دل کی آواز بھی ہے کہ خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، جس دین کے مدعو تھے کبھی کیسر و کسرا، خود آج وہ مہمان سرائے فقراء ہے، وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے چراغاں، اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے، جو تفرقے اقوام کے آیا تھا مٹانے، اس دین میں خود تفرقہ اب آ کے پڑا ہے، جس دین نے غیروں کے تھے دل آ کے ملائے، اس دین میں اب بھائی خود بھائی سے جدا ہے، جو دین کے ہم درد بنیے نوع بشر تھا، اب جنگ و جدل چاروں طرف اس میں بپا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام مسائل کا حل اتحاد و وحدت امت ہے۔ جب تک ہم باہمی بھائی چارہ نہیں کرتے، انٹرفیت پہ بات کرنے والے مسلمان جب انٹرافیت کی باری آتی ہے تو یقیناً ایک کا منہ مشرق اور ایک کا مغرب میں ہوتا ہے۔ غیر مسلم ہنستے ہیں کہ اب 4 مسلمان فقط اسی وقت جمع ہوتے ہیں جب 5واں ان کے کندھے پر ہوتا ہے اور اس کی لاش اٹھائے قبرستان کو جا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں ان کی اس مثال کو توڑنا ہے، جس طرح ہم مسجد میں باہم کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں عملی زندگی میں بھی مسلمانوں کو باہمی بھائی چارہ قائم کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر مولانا اصغر عسکری صاحب اور مرزا جناب میر اشتیاق صاحب، دونوں کے لیے ہمارے پاس 30 سیکنڈ ہیں۔ میسیج یوم القدس جو ہے وہ یوم اتحاد بھی کہا گیا، یوم وحدت بھی کہا گیا۔ دیکھیے میرے خیال میں بہت ایک اچھا موقع ہے یوم القدس کے حوالے سے، جیسے علوی صاحب نے فرمایا، اور میں خاص طور پر اس مختصر وقت میں جو ہمارے بعض ٹی وی چینلز ریٹنگ کے چکر میں وہاں بیٹھ کے ایسی ابحاث چھیڑ دیتے ہیں، ایسی غیر ضروری بحثیں چھیڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے آپس میں ایک تفرقہ اور فضا وہ پیدا ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے انہیں سچ کو فالو کرنا چاہیے۔ یہاں بہت کیسے اچھے موضوعات ہیں، ان موضوعات پہ تعمیری گفتگو ہوتی ہے، تعمیری ہے، اور جوڑنے کی بات ہوتی ہے، یونٹی کی بات ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں وہی پیار و محبت، بھائی چارہ، اخوت، اور اس کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو ہمارے اندر آپس کی تعصبات کی دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں، اس کو توڑنے کی ضرورت ہے، یہ سب مصنوعی ہیں اور اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا اختلاف نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو مکاتب فکر ہیں جہاں پہ کوئی نظر کا اختلاف ہے، ترجیح کا اختلاف ہے، فہم کا اختلاف ہے، لیکن مین چیزوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس پہ کل بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ جناب میر اشتیاق احمد صاحب۔
سر میں دونوں موضوعات کو ایک آدھ جملے میں کوشش کرتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس 30 سیکنڈ ہی 30 سیکنڈ ہی کے مطابق. تو ایک تو یہ ہے کہ فرمایا قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے سائے کے علاوہ. تو امام عادل ان 7 لوگوں میں سے ہوگا جنہیں اللہ کا سایہ نصیب ہوگا. جو دوسرا جو آپ نے سوال چھوڑا تھا وہ حدیث پاک کے مطابق کہ میری شفاعت گناہگاروں کے لیے ہے, کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے, لیکن اس میں ظالم اور شرک کرنے والا شامل نہیں ہوگا. شرک کرنے والے کو بھی قرآن نے ظالم کہا ہے, اور ظالم اس میں اس لیے شامل نہیں ہوگا کہ وہ عدل کا سب سے بڑا مخالف ہے. تو دنیا میں عدل قائم کرنا ہے یا دنیا سے ظلم مٹانا ہے, اس کے لیے سب سے مؤثر کردار ہمارے حکمران اور ریاستیں ادا کر سکتی ہیں, اور لیڈرشپ جو ہماری ہے اللہ ان کو توفیق دے. علی صاحب نے خوبصورت اشعار پیش کیا, علی کے آخری اس میں سے ایک شعر میں پڑھ دیتا ہوں. فریاد ہے ایک کشتی امت کے نگہباں, بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے. اس بیڑا کو غرق ہونے سے اگر بچا سکتے ہیں تو امت مسلمہ کے حکمران ہیں جو وحدت کو بھی قائم کر سکتے ہیں اور عدل کو بھی قائم کر سکتے ہیں. بہت خوبصورت پیغام علماء کی جانب سے. اور سب سے بڑی بات انہوں نے ذکر کیا کہ سچ ٹی وی اس وقت وحدت کا علمبردار ہے, اور ہمارے موضوعات بھی ایسے ہوتے ہیں. سچ ٹی وی کو آپ آگے دیکھیے, پورے آج 23 ماہ مبارک رمضان ہے, 23 کے 23 موضوعات دیکھیے کس طرح تمام مکاتب فکر کے علماء نے ہم آواز ہو کر مسلمانوں کو گائیڈ کیا ہے. ماشاءاللہ جی, تمام اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو یہ ٹرانسمیشن پسند آئی ہوگی. جانے کا وقت ہے, جاتے جاتے راشد غوری صاحب سے گزارش کہ وہ اختتامی کلام پیش کریں. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے, میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے. غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے. بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات, خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے. پوچھیں گے جب فرشتے لایا ہے کس کی نسبت, کہہ دوں گا